السلام علیکم، ہوپ یو آل ول بی فائن۔ اور آج ہم اصناف ادب میں سے جو شعری اصناف ہیں ان کا جو ہے اصناف نظم بالحاظ موضوع اصناف نظم بالحاظ موضوع کو پڑھ رہے ہیں۔ جو پہلے جو ہے نا حمد ہے، تو خیر حمد تو بڑی آسان ہے صنف۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا تعالیٰ کی شان، بزرگی اور عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ حمد کا لفظ باری تعالیٰ کے یہ مخصوص ہے، جبکہ ثنا کا لفظ انسان کے لیے ہے۔ حمد کے لیے کوئی خاص بحر یا ہیئت مقرر نہیں، مگر اردو شاعری میں حمد کو ایک خاص تقدس اور مقام حاصل ہے۔ ماضی کے بیشتر اردو شعراء جب بھی اپنا دیوان تیار کرتے تھے تو اس کا آغاز حمد سے کرتے تھے۔ حوالے کے طور پر بعض حمدوں کے ابتدائی اشعار جو ہیں وہ ملاحظہ کریں، ادھر تو ڈھیر سارے اشعار دیے ہوئے ہیں، لیکن میں حمد کے لیے دو اشعار جو ہے وہ سلیکٹ کروں گا اور آپ کے گوشت گوار کروں گا۔ پہلا ہے: ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ تو اگر کافی کو دیکھا جائے تو پا اور سما کافی ہیں اور سکے جو ہیں وہ ردیف ہیں۔ یہ کس کا شعر ہے جی؟ میر درد کا شعر ہے۔ اس کے بعد ہے ایک شعر یہ ہم پڑھیں گے جو بہت آسان ہے۔ انٹرویو کے حوالے سے بھی اگر حمد کا کوئی شعر یاد کرنا ہو تو یہ شعر بڑا آسان کرنے والا ہے، آسان یاد ہونے والا ہے۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ تو یہ امیر مینائی کا جو ہے نا یہ شعر ہے، حمد سے لیا گیا ہے۔ امیر مینائی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اردو ادب میں یہ نعت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے۔ امیر مینائی کے ساتھ ساتھ محسن کاکوروی، یہ بھی اردو ادب میں بڑا نام ہے، لیکن سب سے زیادہ اردو ادب میں نعت کے حوالے سے امیر مینائی کا نام ہے۔ اس کے بعد حمد کے بعد دوسری ہے جی مناجات۔ تو اس کو اکثر لوگ جو ہے نا مناجات پڑھنے جب کے لیے ہے مناجات۔ مناجات کے لغوی معنی باہم راز و نیاز کہنا کے ہیں، مگر اسلام میں مناجات ایسی نظم کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی و فروتنی ظاہر کر کے دعا اور التجا کی جائے۔ حمد اور مناجات میں معنوی طور پر یہ فرق ہے کہ حمد میں خدا کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، لیکن مناجات میں عام طور پر دعائیہ یا التجائی انداز ہوتا ہے۔ یعنی مناجات میں بندہ اپنے پروردگار سے کوئی طلب کرتا ہے، جیسے علامہ اقبال کی مناجات کا یہ شعر زبان زد عام و خاص ہے، زد خاص و عام ہے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ علامہ اقبال کی یہ جو مناجات کا یہ جو شعر ہے، ان کی ایک نظم جو کہ بانگ درا ہے اس سے لیا گیا ہے۔ بانگ درا میں یہ جو ہے نا یہ مناجات کا شعر ہے۔ ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، علامہ اقبال کی نظم بچے کی دعا تمام طلبہ کو ازبر ہے، یہ نظم بھی مناجات ہے۔ اس مناجات کا پہلا اور آخری شعر یہ ہے، اور یہ نظم تو خیر ہم بچپن میں پرائمری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور یہ شروع سے ہی جو ہے نا یہ زبان خاص و عام ہے۔ تو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو یہ مناجات کی دو مثالیں ہیں۔ مناجات کے بعد تو پھر ہم اگلی نعت دیکھتے ہیں۔ نعت کے لغوی معنی وصف کے ہیں، لیکن اس کا استعمال نظر کی ستائش و ثنا کے لیے مخصوص ہے۔ گویا نعت وہ صرف نظم ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ حمد کی طرح نعت کی بھی کوئی مخصوص بحر یا وزن مقرر نہیں ہوتا، مگر نعت کو بھی ہماری اردو شاعری میں ایک تقدس اور بلند درجہ حاصل ہے۔ قدیم و جدید اردو شاعری نے نعت گوئی میں عظیم کارنامے انجام دیے ہیں۔ شاید ہی کوئی طالب علم ہوگا جس نے نعت رسول کے یہ شعر نہ سنے ہوں گے۔ جیسے کیا ہے جی، یہ مسدس علی سے لیا گیا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا،
یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ تو یہ حالی کا جو ہے نا مسدس حالی سے یہ لیا گیا ہے جی یہ شعر۔ اس کے بعد ہے جی منقبت۔ منقبت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ منقبت کس زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی تعریف و توصیف، صفت و ثناء، ذاتی خوبی اور خاندانی فضیلت و برتری وغیرہ کے ہیں، مگر اصطلاح شعر میں منقبت سے مراد ایسی صنف نظم ہے جس میں صحابہ کرام، اولیاء اعظام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ محسن کاکوری کی ایک منقبت بعنوان آل و اصحاب خیر الانام سے یہ مثال جو ہے دیکھتے ہیں۔ ابو بکر لاسانی روزگار کہ تھا ثانی اسنین یاران غار، عمر نام و نموس آدم آوری، میں مائے اسرار پیغمبری، سخی جلوہ عثمان علی مقام، انیس پیمبر علیہ السلام، علی شیر یزدان و علی وقار، ید اللہ اور قبضے میں ذوالفقار۔ تو یہ ہیں جی آج کی شعری اصطلاحات، جن میں سے نعت، حمد، منقبت اور مناجات کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو اردو کے لیکچرر کے حوالے سے، انسٹرکٹر اردو کے حوالے سے یہ جو ہے نا بہت اہم جو ہے نا یہ ٹاپک تھا، تو یہ میں نے آپ کو جو ہے نا آپ کی گوشگوار کر دیا ہے۔ تو آج کل یہ اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔